وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے مالا مال فرمایا. مغفرت کا دورہ ہوا اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ گزر رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے اور رب ذوالجلال معتکفین کے اعتکاف کو منظور و مقبول و مبرور فرمائے. عالم اسلام جن مسائل سے دوچار ہے ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس سلسلہ میں سوچتا ہے رب ذوالجلال سے ان مشکلات کے حل کی دعا بھی کرتا ہے اور جہاں تک اس کا اپنا بس چل سکے وہ امت کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. بیت المقدس میں رمضان المبارک کے لمحات میں سحریوں افطاریوں میں روز و شب میں
جو بارود کی بارش ہوتی رہی اور مسلمانوں کو خون میں نہلایا جاتا رہا اور قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا گیا، امت مسلمہ کے لیے نہایت اضطرابی کیفیات ہیں، اور القدس کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی، اس کی دعائیں اور اس کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے جو دکھ ہیں اور ان کے جو غم ہیں، ان سے ان کی نجات کے لحاظ سے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مختلف مسائل کا شکار ہیں، اس کے حل کے لیے خطبات میں بھی اور مختلف فورمز پر آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے، امت کے اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ مرکز اسلام حجاز مقدس میں ظالم، فاسق و فاجر، عیاش، بدمعاش اور بے دین لوگوں کی حکمرانی ہے، کہ جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام اضطراب میں ہے۔ یہود کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ، نصارہ کے ساتھ ان کے روابط، ہنود کے ساتھ ان کی محبتیں، اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنی، اس وجہ سے بیت المقدس ہو یا مسئلہ کشمیر ہو یا مسلم ممالک میں ہونے والی خانہ جنگی ہو یا مختلف اسلامی ملکوں میں دہشت گردی کی شکل میں بہنے والا خون ہو، اس سب کے پیچھے بڑا ہاتھ سعودی حکومت کا ہے، کہ جو امت مسلمہ کے لیے ایک وبال جان بن چکی ہے۔ اسی بنیاد پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ملک بھر میں القدس کی آزادی کی آواز کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، کہ جس وجہ سے القدس پر یہود کا قبضہ ہے، اور جس وجہ سے مسلمانوں کو غیروں کے ہاں گروی رکھا گیا ہے، وہ آل سعود کی ناجائز حکومت، جو بحری ڈاکو تھے اور انہوں نے برطانیہ کے ٹینکوں کی مدد سے حجاز مقدس کے 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے اپنا اقتدار قائم کیا، اور مسلسل ظلم و ستم سے وہ اپنے اس اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 7059، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ باب ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، جبکہ آپ کی شان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، محمرن وجہ، تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا تھا، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، یقول، آپ یہ فرما رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ کلمہ اسلام کا پہلا حصہ پڑھ کر آپ نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہے عرب کے لیے، من شر، ایک شر سے، قد اقترب، جو شر قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کے وقوع سے پہلے پہلے وہ شر سرزمین عرب پر قابض ہو جائے گا، اور سرزمین عرب اس شر کے پنجے میں آ جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے فتنوں پر امت کو متنبع کیا، اور ان فتنوں کی وجہ سے آنے والی ہلاکتوں پر متنبع کیا، اور پھر ان فتنوں سے بچنے اور ان کے درمیان صبر و استقامت کا حکم دیا۔
اور ان کی کثرت کا تذکرہ کیا۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شر عجم کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ عرب کے لیے بیان کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا ویل للعجم، عجم کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، یعنی عجم کی تو وہ ویلیو نہیں جو عرب کی ویلیو ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ مقدس عرب، محبت وحی، ارض القرآن اور سرزمین انبیاء علیہ السلام، اس میں جو آزمائش اور خصوصی طور پر جو شر آنے والا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بیداری کے بعد اس شر پر امت کو مطلع کیا، اور خصوصی طور پر عرب کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اخبار مستقبل کی دیتے ہوئے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کا خوف ہے کہ دنیا کے لیے تم اپنے دین کا نقصان نہ کر بیٹھو۔ اور پھر وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر بہت سے ماخذ میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی خصوصی باتیں ان کو بتائیں، اور وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے وہ حدیث روایت کی، ابن کثیر نے اس کی توثیق کی، اسے سند کے لحاظ سے بھی مستند قرار دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم، کہ مجھے تم پر، اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھے تم پر جن چیزوں کا خطرہ ہے، من تبعیض کا ہے، یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوگا سارا خطرہ وہ نہیں، لیکن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز کا ذکر ہی اس جگہ بھی کیا۔ کن لفظوں میں؟ فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل، مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا۔ جو خطرہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو فیوچر میں آنے والی ہو، جو شداد، حامان، قارون، نمرود، فرعون وغیرہ گزر چکے، ان کے تو خطرے بھی گزر گئے، یہ مستقبل میں آنے والے ایک شخص کے خطرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، اور اس کی پھر علامتیں بیان کی۔ رجل قرأ القرآن، مجھے اس امت پر ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تحریک، اپنی تنظیم، اس کا مدار قرآن پہ رکھے گا، یعنی اگرچہ وہ خطرناک ہے، یعنی اگر قرآن کا حقیقی داعی ہوتا پھر تو وہ رحمت ہوتا، برکت ہوتا، ہے خطرناک، مگر اس کا تبلیغ کا انداز، دین کی طرف دعوت کا انداز، لوگوں کے سامنے سارے کا سارا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہاں آپ نے واضح فرما دیا کہ اس حدیث میں جس خطرے کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ یہود سے نہیں کہ وہ کوئی اعلانیہ یہودی بندہ ہو یا نصرانی ہو، کرسچن ہو، یا وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، اس کی دعوت کا تعلق قرآن سے ہوگا، یعنی وہ دعوے دار مسلمانی کا ہوگا۔ وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامِ، فرمایا اس نے چادر اسلام کی اوڑی ہوئی ہوگی۔ فَاتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، فرمایا وہ اسی طرح اپنی دعوت لے کر چلے گا، قرآن ہاتھ میں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، پھر جا کر وہ اپنا یہ لبادہ اتار دے گا۔ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ قرآن جو اس نے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا پھر وہ اپنی پشت کے پیچھے اسے پھینک دے گا معاذ اللہ۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور وہ قریبی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا، جہاد بالسیف، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا، اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہے
بلکہ مشرک ہو گئے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ یعنی پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھے گا، قرآن سے دعوت دے گا، پھر قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرے گا، مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دے گا کہ مسلمان قتل کر دیے جائیں، ان کی بیویاں چھین لی جائیں، ان کا مال چھین لیا جائے، اور اس کا جواز یہ بتائے گا کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، رماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے خون کے بہانے کو جائز قرار دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو مستقبل میں آئے گا، یہود اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا یہ کرے گا، کرسچن یا ہندو یا سکھ یا مسلمانوں کا کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ دے گا، اور وہ مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو قتل کرنا، اس کو بھی شریعت بنائے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، سب سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے اور یہ اس نے فلاں مسلمان کو شہید کر دیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے قتل کو شرعی تقاضا قرار دے گا کہ یہ مسلمان اس لائق ہیں کہ زندہ نہ رہیں، ان کو تہہ تیگ کیا جائے، زمین ان سے خالی کی جائے۔ کیوں کہ رماہ بالشرک، کہ وہ کہے گا کہ یہ عقیدے میں مشرک ہو چکے ہیں، اور اپنے شرک یا عقیدے کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے معاذ اللہ۔ اس طرح وہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کا خون بہائے گا، امت کی کمر توڑ دے گا کہ جب مسلمانوں کی زندگی اس سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اب یہ ساری علامتیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سن رہے تھے، تو بالآخر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے بڑے ہی ایک خطرناک موڑ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں امت کے اندر سے ہی حملہ ہوگا، اور حملہ بڑا سخت ہوگا، اور حملہ قرآن کے حکم کو غلط تعبیر کے ساتھ سامنے لا کر مسلمانوں پہ کیا جائے گا، اور یہ جواز بتایا جائے گا کہ مسلمان عقیدے میں خراب ہو گئے ہیں کہ مشرک ہو گئے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تاکہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرک قرار دے کر، تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے، یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تہمت لگا رہا ہوگا، شرک کا الزام دے کر، شرک کا تہمت لگا کر انہیں وہ ظلمن قتل کر رہا ہوگا؟ اس کا آپ فیصلہ ہمیں سنا دیں۔ جب آپ کو اس وقت کے حالات آج نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دو ٹولے ہوں گے، ایک اس شخص کی فوج ہوگی، اس کے حمایتی ہوں گے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہوں گے کہ جن پر شرک کا فتویٰ لگا ہوا ہوگا اور ان پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا۔ تو دنیا یہ جاننا چاہے گی کہ جن پر شرک کا الزام لگا ہے کیا وہ واقعی مشرک ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، مرتے کھپتے رہیں، اور اگر وہ واقعی مشرک نہیں، وہ سچے ہیں، تو پھر انہیں اس بات سے بڑا حوصلہ مل جائے گا کہ اگرچہ ہماری جان تو سلامت نہیں لیکن ایمان تو سلامت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حمایت کی ہے اور اس فتویٰ لگانے والے کو مجرم قرار دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں آج فیصلہ فرما دیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے جب امت کی اس خطرناک انسان کے لحاظ سے یہ گفتگو چل رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، لفظ یہ تھے، ایہما اولا بالشرک الرامی اول مرمی۔ رامی ہے شرک کا فتویٰ لگانے والا، مرمی ہے شرک کا فتویٰ کھانے والا، کہ جس کو مشرک کہا جا رہا ہے، تو ان میں سے حقیقت میں خراب کون ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، بل الرامی
بلر رامی اس وقت کا مسلمان مشرک نہیں ہوگا، وہ جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا۔ یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 8-9 اس کے ماخذ ہیں، اور امام یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اب آپ تاریخ دیکھیں اسلام کی، قتال تو بہت مرتبہ ہوا، کبھی تاتاریوں نے کیا، منگولوں نے کیا، کبھی کوئی ظالم آیا، کبھی کوئی ظالم آیا، کبھی کوئی ظالم آیا۔ امت میں قتال شرک کا فتویٰ لگا کے کس نے کیا؟ مسلمانوں کا، وہ صرف ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا۔ اس کے علاوہ یوں عسکریت، دہشت گردی، بربریت اور قتل عام، جس کو غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی 3 لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی، جو مکہ مکرمہ کے تھے، جو مدینہ منورہ کے تھے، جو طائف کے تھے، اور حجاز مقدس کے مختلف شہروں کے تھے۔ ان سب کا قتل عام ابن عبد الوہاب اور پھر ابن سعود اور وہابی تحریک کی جو جنگیں تھیں، برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے، اور اس طرح کر کے یعنی خون بہایا گیا، اور انگریزوں نے یہ اپنے پروردہ جو ہیں وہ حجاز مقدس پر اپنے مقاصد کے لیے مسلط کیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری کی حدیث ویل للعرب من شر قد اقترب، وہ شر پھر جس نے یہود سے معاہدے کیے، وہ جس نے پھر نصارہ سے معاہدے کیے، کہ سرکار تو فرما گئے تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود کو بھی نکال دو، نصارہ کو بھی نکال دو۔ لیکن جنہوں نے یہود کو بھی اڈے دیے، نصارہ کو بھی اڈے دیے، اسرائیل کو تسلیم کیا، یہود سے دوستیاں کیں، وہ یہ شرب ہے، یہ شرب ہے، یہ وہ شر ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری کی حدیث میں لفظ شر کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے اندر لفظ رجل اور پھر اس کی علامتیں ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا تذکرہ کیا۔ اور آج وہ فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے، چونکہ ان کا سر اس مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے سوداگروں نے غیروں کے سامنے شرمندہ کر رکھا ہے، غیروں کے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ یہ کس منہ سے اپنی حریت، اپنی عظمت اور قرآن و سنت کے احکام کو بیان کریں کہ یہ جن احکام کا تذکرہ عجم میں بیٹھ کر یا کسی جگہ بھی کرتے ہیں، تو یہود کہتے ہیں کہ تمہارے مرکز والے تو ہمیں تسلیم کر چکے ہیں، کیا ان کو یہ آیتیں نہیں آتی؟ کیا ان کو قرآن نہیں آتا؟ کیا وہ کعبے کی مفتی نہیں ہیں؟ کیا وہ حرمین کے خادم نہیں ہیں؟ جب وہ ہمیں سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تم کس منہ سے ہم سے مخالفت کرتے ہو؟ اب دیکھو کہ مودی کو ایوارڈ دیا گیا، دیکھو سرزمین مقدس پہ مندر بنائے گئے، سب سے بڑے گرجے مندر، اور پھر 80 ہزار افراد کے کنجر خانے جس میں برہنہ عورتوں کے ڈانس سرزمین عرب پہ کروائے گئے، جس کے اندر علل اعلان خادم الحرمین کہلانے والے سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں ٹرمپ کی بیوی سے مصافحہ کیا، جس میں علل اعلان شراب کے اڈے کھولے گئے، جس میں علل اعلان بدکاریوں کے اڈے کھولے گئے، یہود سے معاہدے کیے گئے۔ اور جن لوگوں نے آواز بلند کی قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینے کے لیے، ان لوگوں نے ان کے لیے زمینیں تنگ کی، ان لوگوں نے ان لوگوں پر پابندیاں لگائیں۔ آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر 2-4 نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں، جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کے عقیدے کے ہیں، مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپ نہیں رہے، اور انہوں نے بھی ان کی یہودیت نوازی اور ان کی نصارہ کی دوستی کے خلاف قرآن جب پڑھا ہے
تو انہیں بھی راتوں رات اٹھایا گیا ہے، انہیں بھی بند کیا گیا ہے، اور دنیا میں جس کونے پر بھی جس نے آواز بلند کی، انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا، انہیں دبایا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج بیت المقدس میں یہودی مسلم امہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا ان کا جھگڑا پلاٹ کا نہیں، ہمارا اور ان کا جھگڑا قرآن کا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تم کس منہ سے ان سے دوستی کر رہے ہو؟ وہ کرونا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، سازش تھی، جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے حرم شریف کو بند کیا۔ پوری دنیا میں اس وقت اس بندہ ناچیز کی اکیلی آواز گونجی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، مت بند کرو حرمین شریف کو۔ اور میں نے عقیدہ توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایک خدا پر یقین ہے، میں کرونے والے شخص کو اپنے گلے لگا کر طواف کراؤں گا، مجھے بلاؤ، حرم کو بند کرنے کا ظلم نہ کرو۔ انہوں نے حج بند کیا، ہم نے آواز اللہ کے فضل سے بلند کی۔ آج وہ 35 سال کی میری جد و جہد، جس کے ایک ایک خطبے میں نے ان کی ان غلط کاریوں کو جو من شر قد اقترب والی ساری چیزیں سامنے تھیں، اللہ کا فضل ہے میں نے کھول کے بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں آج مجھ پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں۔ میرا جو آخری سفر تھا چند دن پہلے کی گفتگو میں 2019 کے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے میں نے بتایا، اس وقت سے یہ مجھ پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں۔ میری عجم سے اٹھنے والی آواز، ان کے ایوانوں میں اللہ کے فضل سے اس نے زلزلہ طاری کیا، اور میں ان کی پابندی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے 6 مرتبہ یہ مجھے حراست میں لے چکے ہیں، مسجد نبوی شریف میں 2 بار، جدہ ایئرپورٹ پر 2 بار، اور مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر 2 بار۔ اور میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو، اور اگر آل سعود کے خلاف تقریریں کرو گے تو پھر یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں، تو میں نے بربلا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں انہیں تشویش ہے، میں نے اس پر 2 ٹوک موقف یہاں بھی اپنایا ہے، وہاں بھی واضح کیا ہے کہ اگر بخاری میں صحابہ کا یہ قول ہے، اور وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے رہے، اور وہ مشرک نہیں ہوئے، یقیناً نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا نظریہ، جس نظریے کی صداقت ہمیں قرآن سے معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے، ہم سب کچھ جان تک قربان کر سکتے ہیں، مگر اپنا نظریہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نظریہ، اس کی حفاظت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا، قرآن نے خیر الامت کا یہ شعار بتایا ہے۔ جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ سے جس وقت باہر تشریف لے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے آپ نے مکہ مکرمہ کو دیکھا۔ پیار کی جگہ چھوڑنا مشکل بڑا ہوتا ہے، اور پھر جو تعلق سرکار کا مکہ مکرمہ سے ہے، لیکن نظریہ اس پر بھی مقدم تھا۔ یہ لفظ بولے ما احبا کے من بلدتن، ما اطیبا کے من بلدتن و احبا کے الیہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، و احبا کے الیہ، اور تو میری کتنی محبت کی جگہ ہے۔ احبا کے الیہ
ابھی اس وقت تک مدینہ منورہ تو مدینہ بنا نہیں تھا، اس کے لیے حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشدہ، یہ ڈبل اور کئی مرتبہ محبت کی دعا بعد میں ہوئی۔ اس سے پہلے جو کائنات میں محبوبیت کا سب سے بڑا مقام تھا سرکار کا، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ فرمایا وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، اے مکہ تو میرا کتنا محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اب تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہو رہی ہے، کیوں؟ فرمایا میرا نظریہ بچتا تب ہے جب میں تجھ سے دور جاؤں، تو تجھے تو چھوڑ دوں گا مگر نظریہ نہیں چھوڑوں گا۔ لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکن تو غیرہ کے، لغوی معنی یہ ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو مکہ میں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ آخری سانس تک میں نے تیرے اندر ہی رہنا ہے، میں کبھی بھی تیرے سوا کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ لولا ان قومی اخرجونی من کے، ایک تو اللہ کا حکم آیا، لیکن اس حکم کا بھی باعث کیا تھا کہ اہل مکہ ظلم کر رہے تھے۔ فرمایا اگر قریش مکہ مجھے، اے مکہ تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں کبھی بھی اور کہیں جگہ کسی جگہ اپنا گھر نہ بناتا، کہیں رہنا قبول نہ کرتا، لیکن اب میرے دین کو یہ روکنا چاہتے ہیں، میرے نظریے کو یہاں رہنے میں اب بہت سے پرابلم ہیں، مکہ میں تجھے تو چھوڑ دوں گا مگر میں اپنے نظریے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اپنا دین میں مکمل کروں گا، اپنے دین کی بہار لاؤں گا۔ اور پھر آپ کا اتنا جذبہ تھا، اتنا وثوق تھا، اتنا یقین تھا، ابھی مکہ مکرمہ میں داخل مدینہ منورہ میں نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ سے جا کر رستے میں ہی تھے کہ رب نے یہ آیت نازل کر دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محبوب جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا پیغام سن لو، وہ جلد ہی تجھے فاتحانہ مکہ میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر اور اپنے درمیان جدائی برداشت کر کے، جدائی قبول کر کے، لیکن امت کو یہ سبق دے دیا کہ نظریے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، امت یہ سبق سیکھ لے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جائز نہیں کہ کہو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں، سچا نظریہ چھوڑ دیتا ہوں یا نظریے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تمہارا کام نظریے پہ ڈٹ جانا ہے، اس واسطے کہ تمہارے نبی نے تمہیں نظریہ پر پہرا دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کے حالات تھے کہ ان جگہوں پر ظالموں کا بھی راج ہوگا، مختلف قسم کے بد عقیدہ لوگ وہ بھی یہاں آئیں گے اور پھر کہیں گے ہمیں مانو گے تو ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے، ہمیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں طواف کرنے دیں گے، ہمیں سلام کرو گے تو پھر یہاں آ سکو گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا کہ کبھی بھی جو باطل ہے اس کو تم سلام نہیں کرو گے، تم گھر بیٹھے رہو، اللہ تمہارے دلوں کو ہی مدینہ بنا دے گا۔ یہ جو کعبۃ اللہ کی بلڈنگ ہے کہ دروازہ بہت اونچا ہے، سیڑھی لگا کے پھر اندر داخل ہوا جا سکتا، یہ صحیح بخاری شریف میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ اصل میں بنائے قریش ہے، قریش کا جو ماڈل تھا پھر اسے ہی برقرار رکھا گیا۔ تو قریش نے یہ اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وجہ بتائی، بخاری میں ہے، کئی بار حدیث آئی ہے۔ فرمایا قریش نے اس لیے اونچا رکھا تھا کہ وہ بندہ ان کا اس دروازے میں بیٹھ جاتا تھا، جس کو مرضی ہوتی تھی اسے اندر جانے دیتے تھے،
ورنہ دھکا دے کے نیچے گرا دیتے تھے کہ اگر زمین پر دروازہ ہو تو یہ نہیں کہ کوئی اجازت لیے بغیر ویسے ہی اندر چلا جائے. یعنی اتنا اپنا انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا تھا اور اس لیے اونچا بنایا ہوا تھا کہ جانا بھی چاہے تو پھر کچھ نہ کچھ درمیان میں سٹیپ ہوں تب جا کر وہ اندر داخل ہو. اور اگر کسی وقت کوئی ہمارا بندہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ تو ہو. وہ دھکا دے کے نیچے گراتے تھے کہ منظوری دیں گے وہ اندر جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے امت کو سمجھایا, فرمایا رکاوٹیں آئیں گی, اگر باطل پرست کو کبھی بھی سلام نہیں کیا جائے گا. یہ حرمین, یہ پاک جگہ ہیں, پاک مقامات ہیں, اعلانیہ کفر کبھی یہاں کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گا. مگر یہ کفر کے ساتھ ریلیشن بنانے والے, ان کی طرف سے جو آزمائش آنے والی تھی وہ مختلف زمانوں میں روافض بھی وہاں جا کر آزمائشیں بناتے رہے, جس طرح یہ خوارج کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام رکھا جو حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے, اور اس کے ساتھ مشکات شریف میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر رخصت کرنا چاہا, یہ مشکات کی حدیث نمبر 5227 ہے. لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا, خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ باہر نکلے مدینہ منورہ سے. اور یہ حوصلہ افزائی بھی تھی غلام کی کہ میں خود ان کو الوداع کہتا ہوں. اور بڑی عجیب صورتحال تھی. معاذ راکب, حضرت معاذ سرکار کے بٹھانے کی وجہ سے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے بٹھایا کہ تم بیٹھو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ, اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیدل چل رہے تھے. معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ, سرکار پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ وہاں کے تم گورنر ہو, وہاں کے مفتی ہو, وہاں کے قاضی ہو, مسائل کا حل اور لوگوں کے معاملات اور شرعی رہنمائی اور اس کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے. فلما فارغا, جب ضروری ہدایات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے, اچانک ایک عجیب خبر دی. قال یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, معاذ یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے. یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یمن جاؤں گا اور پھر آؤں گا اور آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی. فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی, تو مجھ سے نہیں ملے گا بعد عامی ھذا, اس سال کے بعد. معاذ یہ میرا آخری سال ہے. معاذ یمن سے جب تم آؤ گے میرا چہرہ تمہیں سامنے نظر نہیں آئے گا. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي, اس وقت میری مسجد تو ہوگی, میں سامنے نہیں ہوں گا, آپ کا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا. اور دوسرا لفظ بولا وَقَبْرِي, میری قبر کے پاس سے. معاذ اب تیرا گزر میرے روضہ کے پاس سے, میری قبر کے پاس سے ہوگا. تم یمن میں ہی ہوگے کہ پیچھے میرا وصال ہو جائے گا. یہ خبر جو غیب کی خبر تھی, اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. حدیث میں ہے فبکا معاذ، حضرت معاذ رو پڑے. جو لائیو سرکار کو دیکھ کے سن رہے تھے وہ چپ کیسے رہتے؟ آج سن کے سننے والے رو رہے ہیں. فبکا معاذ جاشا، جاشا کا مطلب ہے زور زور سے رونا شروع کر دیا، زارو قطار آواز سے رو پڑے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں؟ لے فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے فراق کی وجہ سے. یعنی پہلے جانا بھی بڑا مشکل تھا، اس میں بھی سبق تھا بعد والوں کو کہ ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا کتنا قیمتی ہے. لیکن مشن قیمتی تھا تو پھر مشن کے لیے چل پڑے، ورنہ کہتے محبوب میں تو یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں شروع سے ہی، کہ کسی اور کو بھیجو، میں آپ کا دیدار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے کیوں جاؤں، میں آپ کا چہرہ دیکھنا اسے چھوڑ کے یمن میں کیا کرنے جاؤں. تو اسلام پھیلانا، اسلام کا غلبہ اور اسلام کا پیغام اتنا بڑا مشن ہے کہ سرکار کی مجلس سے اٹھ کے بھی اس کے لیے جانا پڑا. مگر اب جو خبر پہنچی کہ یہ تو فراق 5-6 مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 1.5 سال کا نہیں، یہ تو ہمیشہ کا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ. پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو معاذ کی طرف دیکھتے تھے، وہ سواری پر تھے، سرکار پیدل چل رہے تھے. جب معاذ روئے تو سرکار نے چہرہ پھیر کے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. فاقبل بوجهه نحو المدینہ. یہاں محدثین نے لکھا اب کیوں نہیں دیکھا معاذ کی طرف؟ اگر سرکار کے نکلے ہوئے آنسو معاذ نے دیکھ لیے، کہ اگر معاذ کو سرکار سے پیار ہے تو سرکار کو بھی تو معاذ سے پیار ہے. اور فرقت میں آنسو نکل گئے کہ معاذ کو میں رخصت کر رہا ہوں. جب معاذ پلٹ کے آئے گا میں ظاہری حیات میں اسے نظر نہیں آؤں گا، یہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا. معاذ نے تو کئی بار دیکھا تھا، جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. معاذ تو اس عہد کے تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، مگر پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا معاذ سن لو، ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. من بھی عموم کے لیے، حیث بھی عموم کے لیے. من کانو جو ہو، حیث کانو جہاں ہو. جو ہو جہاں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو، عالم ہو جاہل ہو، جہاں ہو، مدینہ منورہ میں ہو یا گوجرانوالہ میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ 1 صدی کا ہو یا 15ویں صدی کا ہو. ان اول الناس بھی المتقون من کانو حیث کانو. اے معاذ، جس کو بھی تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. میں نے تقریباً اس موقع پر 40 گھنٹے مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ کی جیل میں گزارے. محمد عبداللہ سرور، وہ 7 سال کا بچہ، وہ بھی حالت روزہ میں تھا اور اتنا زارو کتار رو کر مجھ سے پوچھتا تھا کہ بابا یہ آپ کے پاسپورٹ میں کیا مسئلہ ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ باقی سب جا رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے روکا ہے. میرے پاس اس وقت لفظ نہیں تھے کہ میں اس کو سمجھاتا
کہ ہمارا جرم کیا ہے اور ہمارا یہ جرم کتنے سالوں کا ہے اور ہمارا یہ جرم کس کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے ہے، کن اکابرین کا رستہ اپنانے کی بنیاد پر ہے۔ ان حالات کے اندر میں نے جو اشعار لکھے تھے اس میں بھی میں نے اس حدیث شریف کا تذکرہ کیا۔ وہ اشعار آج کے اس خطبے میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش چند لمحے مجھے آستاں پہ مل جاتے، سالہا کی فرقت کے زخم پھر تو سل جاتے، جوں ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گنبد پر، موسم محبت میں باغ دل کے کھل جاتے، گزر جو میرا ہوتا آپ کے مواجہ سے، ان کی ایک تجلی سے داغ دل کے دھل جاتے، گردش زمانہ کی دھول سب اتر جاتی، زندگی کے سب صدمے عافیت میں ڈھل جاتے، لیکن خلاصہ کس چیز نے بالآخر اطمینان بخشا؟ من کانو حیثو نے آدیا سہارا ہے، من کانو حیثو نے آدیا سہارا ہے، ورنہ داغ فرقت میں روح و دل نکل جاتے۔ یہاں لفظ جو حدیث کے ہیں امام علی قاری کہتے ہیں حاصلہ انہ لا یدرک بعدک السوری عنی ما وجود قربک المانوی لی، فإن العبرة بالتقوى كما يستفاد من اطلاق قوله تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مولا علی قاری نے اس حدیث کا خلاصہ لکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے لا یدرک بعدک السوری، اے معاذ یہ ظاہری طور پر دور چلے جانا یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، ما وجود قربک المانوی، اگر تجھے مانوی قرب میسر رہا تو سوری دوری تجھے نقصان نہیں دے گی۔ جب تیرا دل مدینہ ہے تو یمن میں بھی رہے پھر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان حضرات کے لیے بھی ان کو سنایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ہم تو گناہگار ہیں، ان ہستیوں کے تو بڑے اونچے مقام و مرتبے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں آج وہی بات فیصلہ کن میں دوسرے علماء کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ فیصلہ کن بات سعودی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو تمہیں پتا ہے کہ میں بولتا وہاں ہوں مگر سنا وہاں بھی جاتا ہے، سنا اگرچہ گنبد خضرا میں بھی جاتا ہے مگر سنا وہاں سعودی حکمرانوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ میں پاکستان کے ہی نہیں دنیا بھر کے علماء سے یہ کہہ رہا ہوں، نظریہ بہت مقدم ہے، اس کے لیے بڑی بڑی محبوب چیزیں دینی پڑتی ہیں اور نظریے کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک غلبہ اسلام نہیں ہوگا جب تک حرمین شریفین سے ان بحری ڈاکوؤں کا قبضہ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ بدعت اعتقادی حرمین شریفین سے ختم نہیں ہوگی، جب تک ان کا پھیلایا ہوا گندا نظریہ کائنات سے مسلمانوں کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی بھی مسلم امہ کو عروج نہیں آ سکتا۔ مسلم امہ کے عروج کی پہلی کڑی یہ ہے کہ نجدیت کی بلا کو حجاز مقدس سے دفع کیا جائے،
اور اس میں سعودی حکومت سے بالکل دو ٹوک لفظوں سے کہہ رہا ہوں اور پاکستان کے اداروں سے بھی کہ یہ جس وقت ہمیں ویزا دیتے ہیں کیا اس وقت یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ میں کسی اور کے نام پہ سفر کر کے نہیں گیا، میں اپنے نام پہ سفر کر کے گیا ہوں۔ میرے پاسپورٹ پر میری ہی تصویر تھی، میرے پاسپورٹ پر میرا ہی نام تھا، میرے ویزے پر میری یہی امامے والی تصویر تھی۔ تو جب یہ مجھ پہ پابندی لگا چکے تھے تو انہوں نے ویزا دیتے وقت کیوں نہیں انکار کیا؟ اور صرف یہ بات نہیں، اصل بات میں نے اس خط میں بھی لکھی جو محمد بن سلمان کے پاکستان کی اس دورے کے موقع پر انگلش، عربی اور اردو میں ہم نے ان تک پہنچایا تھا کہ یہ حرمین شریفین میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے والے لوگوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں نا؟ بولو تو صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ صرف مشرک نہیں کہتے، ڈبل مشرک کہتے ہیں۔ میں اس پر ان کے درجنوں فتوے دکھا سکتا ہوں۔ ابو جال سے بڑا مشرک کہتے ہیں اور اس کی دلیلیں اپنی گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اب یہ جو کچھ وہ بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن میرا مطالبہ ہے آج کہ جب ان کا مذہب یہ ہے ہمارے بارے میں کہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، میلاد مناتا ہے، سرکار کا وسیلہ دیتا ہے، آثار رسول پہ ثواب کے لیے جاتا ہے، ان کے نزدیک جب وہ مشرک ہے تو پھر یہ مشرک کو ویزا کیوں دیتے ہیں؟ ہم حق بجانب ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ حج کا ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو، اس کے لیے شرط لگائیں۔ اگر ان کے اعصاب میں جان ہے تو اپنے ویزے کی شرط میں لکھیں کہ ہم سنی کو ویزا نہیں دیں گے، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ مشرک ہے۔ یہ لکھیں، چونکہ یہ کعبے میں بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہیں تو پھر کیوں مشرک کو ویزا دیتے ہیں؟ جو مشرکوں کو حرمین میں بلائے کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ مشرک کو تو داخل کرنا حرام ہے۔ تو پتا چلا یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر منافق نہیں ہے تو ویزے کی شرط لکھے، ویزے کی شرط لکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے، اس لیے نہیں دیں گے کہ مشرک ہیں۔ یہ شرط لکھے، اگر نہیں لکھتے تو پھر منافق ہیں۔ اور جب یہ شرط لکھیں گے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بل میں جا کے رہیں گے۔ پوری دنیا کی اکثریت آبادی یا رسول اللہ والوں کی ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ منافق ہیں اور یا یہ مشرکوں سے حرمین کی زمین پلید کروانے والے ہیں۔ گیند ان کے کوٹ میں ہے، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے منہ میں گھوگنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ او نجد کے ہر کارو، یا رسول اللہ کہنا میرا دین ہے۔ اور اقوام متحدہ میں جہاں چاہو میں 2 منٹ میں تمہارے ملاؤں کو الٹا کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر تم اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ویزے کیوں دیتے ہو؟ پتا چلا تم منافقت کرتے ہو۔ لہذا بات صرف پابندیوں تک نہیں رہے گی، اگر تم باز نہ آئے تو نجدی محلوں کے تالے توڑ کر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں گی۔
تم کیا لگتے ہو سرزمین حجاز کے؟ اے بحری ڈاکوؤ، تم وہاں کرسمس مناتے ہو اور اس کو عید میلاد کہتے ہو، کرسمس کو عید میلاد کہہ کے خطبے دیتے ہیں، اور جن کے صدقے کائنات بنی ہے ان کے میلاد پہ پابندیاں لگاتے ہو۔ اب بات ہوگی کھلی کھلی، اور میں اپنے علماء کو بھی کہوں گا، کیا ہے ان کے پاس؟ ہمارا ہے وہ سب کچھ۔ یہ بحری ڈاکو، انگریز کے ٹاؤٹ، یہود کے ایجنٹ، ہم تصادم وہاں نہیں چاہتے، لیکن انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کھلا شہر قرار دینا پڑے گا۔ جن پہ پابندیاں لگانی چاہیے ان کے یہ بوٹ چاٹتے ہیں، اور یہود کے لیے انہوں نے مقدس زمین کھلی چھوڑی ہوئی ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کے ایجنٹ جو ریال کھا کھا کے بالکل ڈیزل کی طرح موٹے ہو چکے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، تمہیں اب قرآن بھول گیا ہے؟ کیوں نہیں تم ان کو کہتے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء؟ جب ٹرمپ کی بیوی سے سلمان نے ہاتھ ملایا، تم کنجروں کہاں تھے؟ حرم کے مفتیوں، کنجر سے بھی بڑا لفظ تمہارے بارے میں بولنا پڑے گا کہ جو دینی حمیت سے تم بالکل مفادات چاٹنے کے لیے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ کعبہ بند ہوا، حرم بند ہوا، حج بند ہوا، اور تم اپنی وہاں سے تنخواہیں لے کے یہاں پاکستان میں مستنڈے بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ لہذا کون ہوتے ہیں یہ پابندیاں لگانے والے؟ ہم تو اس سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ہستی سے ہمارے دلوں کا رابطہ تیز کتنا ہے۔ یہ ہے الانسان فی القرآن۔ یہ پتہ کس ہستی کی ہے؟ قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف۔ میں نے اس سے جو سبق پڑھا، میں نے اس پر پوری زندگی وقف کی، اور آج میں اس پہ کھڑا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تبلیغ بڑی حکمت سے ہوتی ہے، اور حکمتیں کیا ہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ تبلیغ میں منافقت حرام ہے۔ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کے لفظ سنو، یہ 343 صفحہ ہے۔ الانسان فی القرآن، یہ بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ کیلیاں والا شریف، یہ ضلع گوجرانوالہ کی آواز ہے پوری دنیا کے لیے۔ فرماتے ہیں، ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا دھوکہ دیا ہے۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ کن کو؟ دو گروہوں کو۔ اب جن دو گروہوں کو سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اب ابلیس کے چیلے کہیں، تو سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کا ماننے والا پھر غلطی کیسے کرے گا ان گروہوں کو پہچاننے میں؟ اب یہاں کیا ہوگی حکمت والی تبلیغ؟ یا تو جھوٹ بولو گے، یا پھر یوں بولو گے جیسے میں بول رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، ہم پہ تو پابندیاں نہیں لگیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میری صرف 2 تقریریں ان 35 سالوں کی تقریروں میں سے میرے لہجے میں آج کرو، اگر کل تم پر بھی انہوں نے یہ ظلم نہ کیا تو مجھے بتا دینا۔ میں نے عقیدہ توحید سیمینارز میں ان کی جعلی جھوٹی توحید کا جنازہ نکالا ہے۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ اور حقیقت میں میری جنگ ان دونوں گروہوں سے ہی ہے۔ اگر میں جنگجو ہوں تو میں سید نور حسن شاہ صاحب کا جنگجو ہوں، میں دہشت گرد ہوں تو میں ان کی فکر کا دہشت گرد ہوں۔ اگر مجھ میں سختی ہے تو پھر یہ نور والوں کی سختی ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی کا فتویٰ، حافظ الحدیث کے پیر کا فتویٰ، جلالی کے پیر جلال کے پیر کا فتویٰ لکھا ہوا۔ فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا شیطان نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ لہذا جتنے آج پیر محبت اہل بیت میں ان کو فالو کر رہے ہیں، رافضیوں کو، وہ مان جائیں کہ سید نور الحسن رحمت اللہ علیہ نے
ان سارے 2 نمبریوں کی گمراہی کو بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں وہابیہ نجدیہ کو شیطان نے توحید کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ اب سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ وہابی توحید کو نہیں جانتے، وہابی توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں، اب اس جملے کو حکمت سے کوئی کیسے بیان کرے کہ وہابی بھی خوش ہو؟ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھوٹ بولے تو پھر ہی وہابی خوش ہوں گے، ورنہ اب وہابیت کے جنازہ نکالنے میں اس جملے نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ چونکہ وہابی تو بنے ہوئے سپیشلسٹ توحید کے، ہمیں مشرک قرار دے رہے ہیں اور خود سپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پیروں کے پیر نے کہا انہیں تو توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا پابندیاں تو لگنی ہی آن، کہیں تصویر پہ پابندی۔ ادھر 23 مارچ کو وہ بھونکا گیرٹ ولڈر نیدرلینڈ میں بھونک رہا تھا کہ جلالی پہ پابندی لگائی جائے، اسے جیل میں ڈالا جائے، پھر 26 کو اس نے ٹویٹ کیا کہ جلالی کا میرے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتویٰ ہے۔ وہ گیرٹ ولڈر جس نے خاکے بنائے میرے نبی علیہ السلام کے، کہتا ہے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں نے جواب میں کہا میرا فتویٰ فائنل ہے۔ 26 مارچ کو اس نے دوبارہ مجھ پر پابندیوں کا مطالبہ کیا، اور 30 مارچ کو ادھر ان کے بیلی پابندیاں لگا رہے تھے اور کچھ ان پابندیوں پہ خوش ہو رہے تھے۔ دیکھو باطل سارا تو ایک ہی ہے، اگرچہ ایران اور نجد میں بظاہر جنگ ہے مگر میرے مسئلے میں تو ایک ہے۔ باطل کے ساتھ مکس ہے، گیرٹ ولڈر اور نجد اور تم آپس میں ایک ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سب کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک کتاب کا نام ہے حیات القلوب، یہ ملا باقر مجلسی کی ہے، یہ دوسری کا نام ہے تفسیر عیاشی، یہ ان کے امام عیاشی کی ہے۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اب میری 35 سالہ جد و جہد اور اس کے نتیجے میں میری ضرب کا اثر، اور ادھر کچھ شتونگڑے بول رہے تھے کہ انہیں تو وہاں سے نکال دیا گیا، انہیں تو یہ ہو گیا، انہیں تو وہ ہو گیا، میں تو گناہگار چھوٹا سا بندہ ہوں۔ ان کمینوں نے تو ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ یہ تو وہ کمینے ہیں، اور ان کمینوں کی ہاں میں ہاں منانے والے سوچ لیں کہ ان کا شمار کس سے ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ وہ مل رہے ہیں۔ اور میں آج یہ لفظ بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، حرم کی راہوں میں، حرم کی راہ میں، حرم کی راہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی۔ سارے کہو نہیں رہیں گی۔ حرم کی راہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں، حرم کی راہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں، مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں، مجھے دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی۔ حرم کی راہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی، مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی۔ کبھی تو ان سے دوام روٹے گا، کبھی تو نجدی نظام ٹوٹے گا، کبھی تو ارض نبی بھی ان کی کمین گاہیں نہیں رہیں گی۔ چلو یہ تو احتمالی ہے، قریب قریب، دور تو یقینی ہے، لیکن اگلی بات تو فائنل ہے، روک کے دکھائیں۔ کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی طیبہ میں جا رکے گی، کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی طیبہ میں جا رکے گی، پس مرگ میری روح پر تو یہ سب جفائیں نہیں رہے گی، پس مرگ میری روح پر تو یہ سب جفائیں
نہیں رہیں گی، کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی طیبہ میں جا رکے گی، کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی طیبہ میں جا رکے گی، پسے مرگ میری روح پر تو یہ سب جفائیں نہیں رہیں گی، حرم کی راہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی، مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی۔ انشاءاللہ 20 اپریل کو نماز فجر کے بعد بٹی میرج ہال میں سالانہ فام دین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سارے حضرات اس کے لیے خصوصی طور پر تیاری کا اہتمام کریں۔ بندہ ناچیز یہ سارے مسائل جو تھے، اس کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہے کہ میں اس سال بھی مصلی سنا رہا ہوں، اور یہ میرا 41واں مصلی ہے، اور انشاءاللہ منگل بدھ کی درمیانی رات کو یہ ختم ہوگا۔ جس کے پاس وقت ہو وہ بھی اس میں بھی شرکت